اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں کل جو درس بیان کیا جا رہا تھا اس کو دوبارہ اس پر نظر کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ضرور بے ضرور قبول کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ خدایا میری یہ خواہش، میری یہ دعا قبول فرما. قبولیت دعا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، کبھی دیر سے قبول کرتا ہے، کبھی جلدی کرتا ہے، کبھی کسی اور رنگ میں قبول کر لیتا ہے. یہ بھی قبولیت دعا کا ایک طریق ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کس چیز کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنی نادانی میں دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے یہ چیز مل جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتے ہوئے اس کی وہ دعا اس رنگ میں قبول نہیں کرتا جس رنگ میں اس نے کی ہے، بلکہ اس سے بہت بہتر رنگ میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور اس کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی دعا کو اس سے بہتر بنا کر اعلیٰ رنگ میں قبول کرتا ہے. تو فرمایا 3 قسم کی دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. پہلی ہے باپ کی دعا اولاد کے متعلق. ایک باپ اپنی محبت کے نتیجے میں جو اپنے بچوں سے رکھتا ہے، جب درد دل سے ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں والدین کی خدمت کرنے کا بڑا ثواب دیا گیا ہے. ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کی خدمت کرے، دونوں کی دعائیں لے، اور یہ وعدہ دیا گیا ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس کا انسان کو ایک ذریعہ سمجھ کر خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ میری دعاؤں میں اگر کچھ کثر ہو تو میرے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل میری یہ دعا قبول ہو جائے گی. ان کی خدمت اور ان کی کرنی چاہیے اور دعائیں لینی چاہیے. دوسرا فرمایا کہ مسافر کی دعا. اب مسافر کی دعا میں خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ جب انسان امیر سے امیر ہو، جب سفر کی حالت میں ہو، تو بعض اوقات وہ بڑی مظلومیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان کبھی خطرات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے. تو مختلف قسم کے خطرات سفر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو اس وقت سے گزر رہا ہو، وہ اس وقت اپنی التجا کو اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش کرتا ہے اور اپنی مجبوری، اپنی مشکل، اپنے دکھ کو پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے احساسات کو دیکھتے ہوئے اس مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اور ان کا طریق بھی ہے، کئی مثالیں اسلامی لٹریچر میں ملتی ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جب کسی نے کوئی خاص دعا قبول کروانی ہو تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ سفر پر چلا جائے، کہ گھر سے چھوڑ کے سفر پر چلا جائے. سفر میں دقتیں بھی آئیں گی، الجھنیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی. تو اس حالت میں دل میں ایک درد پیدا ہوگا، اور وہ درد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مسافر ہوتا ہے. اور بھی کئی مفہوم ہیں جن کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے. تیسرے فرمایا کہ مظلوم کی دعا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو یا ظلم کیا جا رہا ہو، تو اس کے دل میں بھی ایک درد پیدا ہوتا ہے اور ایک بڑی اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے. اور قبولیت دعا کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ ایک مضطر کی دعا، جب ایک انسان کے دل میں سخت اضطراب اور بے چینی ہو، اس صورت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے
اور دعا کرتا ہے اور اپنی پریشانی اور اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اضطرار کی حالت کی دعا کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ دکھی دل سے نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری مظلوم کی دعا۔ یہ قبولیت دعا کے 3 شاندار نسخے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اگلی حدیث لیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ یہ ایک اور 10 احادیث کے اس مجموعے میں بہت ساری احادیث مختلف انداز میں بار بار بیان ہوتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کبھی کسی دن کوئی بات ارشاد فرماتے، دوسرے دن کوئی اور نصیحت فرماتے، تو صحابہ کرام کا ساری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ان کلمات کو سنا، یاد رکھا، محفوظ رکھا، اور پھر اس طرح محفوظ رکھا کہ محدثین نے ان کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ بڑی قیمتی خزانے ہیں، ان پر غور کرنا اور ان پر عمل کرنا اور ان سے خیر و برکت حاصل کرنا، یہ ایک مومن کا طریق ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی پیاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرتے رہنا پسندیدہ بات نہیں۔ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کو پسند فرماتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا، واضح ہے کہ اگر صبح انسان نے جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر نہ صرف نماز فجر ادا کرنی ہے بلکہ تہجد بھی ادا کرنی ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ انسان کو آرام بھی درکار ہے، اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے۔ اور عشاء کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ ایک عام طریق ہے۔ ایک تو لوگ کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن عشاء سے پہلے سونے کو آپ نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے۔ اس کا ظاہر نقصان ہے کہ انسان کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، جو ایک بہت بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور دوسرا، عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرتے رہنے سے انسان کو تہجد کے لیے اٹھنے اور فجر کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو دن لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، کوئی بھی بات ہو، ہمیشہ عشاء کے بعد سونا چاہیے، تاکہ دن کی 5 نمازیں پڑھ لیں، فرائض ادا کر دیے، پھر اس کے بعد جلدی سونا انسان کے لیے مفید ہوگا اس پہلو سے کہ وہ جلدی اٹھ سکے گا۔ اور کس وجہ سے لوگ بعض اوقات محروم رہتے ہیں ان نیکیوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں یا سننے میں آتا ہے کہ گھروں میں مجلسیں لگی ہیں، دوستوں کی ہیں، مردوں کی ہیں، عورتوں کی ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی گپیں لگ رہی ہیں، کوئی لطیفے سنا رہا ہے، کوئی سیاست پہ بحث ہوتی ہے۔ دنیا جہان میں موضوعات کی کمی تو نہیں، تو بیٹھے ہیں لوگ، کھاتے پیتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ عشاء کے بعد دیر تک جاگتے رہتے ہیں، پھر جب آنکھیں بالکل بند ہونے کے قریب آ جائیں تو پھر وہ سونے کی کرتے ہیں، اور باتیں بھی ایسی جو بلا ضرورت ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں کوئی خاص فائدے کی بات نہیں، ایسی باتیں ہیں جو اگلے دن بھی ہو سکتی ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسی باتیں کہ جن کے نہ کرنے سے کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا، یوں ہی جس کو گپ بازی کہتے ہیں، اس میں انسان مصروف ہوتا ہے۔ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کمال خوبصورتی سے ایک چھوٹے سے فقرے میں ان باتوں کی نصیحت کی، اور آپ کا یہ طریق تھا۔ اس حدیث کے پہلے الفاظ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کانا یکرہ النوم قبل العشاء، کہ عشاء سے پہلے سونے کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ یہ صرف یہی نہیں
کہ کہہ دیا کہ اس طرح کر لو، بلکہ آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ ایک بری عادت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس کی فرمائی والحدیث بعدہ، کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر جب جلدی سونے چاہیے، انسان کو سونا چاہیے، سوائے کہ انسان نے بعض صورتوں میں تلاوت دن کو نہیں کر سکا تو شام کو کر لی۔ اچھی باتیں، نیک باتیں، پاکیزہ باتیں ٹھیک ہے کر لینی چاہیے، اور لیکن بلا ضرورت ایسی گفتگو کرنا جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ عام طور پہ مختلف معاشروں میں عجیب و غریب رواج ہوتے ہیں، بعض اوقات دنیا داری کی باتیں ہیں، لطائف کی مجالس لگتی ہیں، سیاست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس قسم کی باتیں جو وقت لیتی ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ کسی بات سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ایک لطیفہ سناتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کے، تیسرا اس سے بڑھ کے، کوئی تجارت کی بات کرتا ہے، کوئی مالی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے جو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے، کسی کی بدگوئی کرتا ہے جس کی اسلام میں مناہی آتی ہے۔ تو اس قسم کی باتوں میں وقت ضائع کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں، اور انسان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کے لیے لازمی طور پہ اٹھنا ہے، تہجد کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو پھر انسان کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے ہرگز سونا نہیں چاہیے، اور عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو عبادت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔